السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں، اور تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد۔ صحابہ کرام بڑے تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اچانک ظہر کی نماز کے بعد ممبر پر کھڑے کیوں ہو گئے، کیونکہ نئی چیز دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطابت کیا کرتے تھے، لیکن یہ اچانک ظہر کی نماز کے بعد کھڑا ہو جانا تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ظہر کی نماز کے بعد ممبر پر کھڑے کیوں ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو مارا ہوں تو وہ آج کھڑے ہو کر مار کر اپنا بدلہ پورا کر لے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو مارا ہوں تو وہ آج کھڑے ہو کر مار کر اپنا بدلہ پورا کر لے۔ صحابہ کرام بڑے تعجب میں ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے۔
کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کیوں بول رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یاد تو نہیں پڑتا، لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی دیا ہوں تو آج کھڑے ہو کر مجھے گالی دے دو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ سوچے تو صحیح میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے ہے کہ جو امام الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کتنی آیتیں نازل فرمائی ہے، کتنی سورتیں نازل فرمائی ہے، ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں قرآن میں تذکرہ ہے، احادیث میں تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی کو گالی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات، اپنے فائدے کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو مارا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد تو نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو مارا ہو تو آج کھڑے ہو کر مار کر اپنا بدلہ پورا کر لے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی دیا ہوں تو آج کھڑے ہو کر گالی دے کر اپنا بدلہ پورا کر۔ صحابہ کرام، پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا ہی کے اندر مجھ سے بدلہ لے لیا جائے، تاکہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے تو ہم اور آپ نہ آتے، نہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دنیا کی رنگینیاں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، یہ آسمان نظر آ رہے ہیں، یہ زمینیں نظر آ رہی ہے، یہ آسمان کے اوپر ستارے پیارے پیارے نظر آ رہے ہیں، یہ تمام رنگ و رونق جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اتنے بڑے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو تو معصوم بنایا تھا، اللہ کے نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس کے باوجود تو دیکھے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو مارا ہوں تو آج کھڑے ہو کر مار کر اپنا بدلہ پورا کرنا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں کہ جہاں چھوٹی سی بات ہوئی، تھوڑی سی غلطی ہوئی، فوراً تماچا مار دینا، غصہ پر قابو نہ کرنا۔ یہ تو شیطان غصہ دلاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب الغضب، غصہ سے بچو۔ اگر غصہ آ جاوے، فطری چیز ہے، غصہ کبھی کبھی آ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، غصہ آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، ایسے لوگوں کو فوراً ٹھنڈا پانی پلا دیجیے، ایسے لوگوں کو فوراً ٹھنڈا پانی پلا دیجیے، انشاءاللہ
اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ ان کو وضو کرا دیجیے۔ غصہ آ گیا، غصہ کون دلاتا ہے؟ شیطان دلاتا ہے۔ اور جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر فسادات ہوتے ہیں، قتل و غارت ہو رہے ہیں، یہ سب غصے کی وجہ سے۔ یہ غصے کی جو آگ بھڑکتی ہے، نہ جانے کتنے خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، نہ جانے بھائیوں میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، تلواریں نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے غصہ کو قابو نہیں کیا، شیطان بہکایا اور ہم اس شیطان کے بہکامے میں آ گئے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تمہارا یہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپس میں دو بھائی مل کر رہے، بیٹا اور باپ مل کر رہے۔ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ شوہر اور بیوی مل کر رہے۔ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ رشتہ دار آپس میں مل کر رہے، صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ نہیں، شیطان کی یہ سازش ہے، بلکہ اس کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑواتی ہے۔ اس کی ایک پوری جماعت ہے شیطان۔ ہم تو آ جاتے ہیں غصے میں، بعد میں جو نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں۔ بعد میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، ہم ہو یا آپ۔ فوراً غصہ آیا، غصہ میں کیا ہوتا ہے کہ زبان سے ایسی بات نکال دیتے ہیں جو تلوار سے مارنے سے زیادہ، چاقو مارنے سے زیادہ وہ زبان اثر کرتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ اس طریقے سے بول دیتے ہیں کہ جو چاقو سے، تلوار سے کسی کو مارا جائے، زخم دیا جائے، وہ زخم کچھ دنوں کے بعد بھر جاتا ہے، لیکن زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، خدا کی قسم کبھی کبھی لوگ اس کو پوری زندگی یاد رکھتے، حالانکہ یاد نہیں رکھنا چاہیے، یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ معاف کر دے وے، اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم اتنا گناہ کرو، اتنا گناہ کرو اور سچے دل سے معافی مانگ لو، میں سارا کا سارا گناہ معاف کر دوں گا، میں سارا کا سارا گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اگر بندہ بھی کسی کو معاف کر دے وے، کسی سے غلطی ہو گئی، ہم ہو یا آپ ہو، انسان ہے، تو اگر کوئی معاف کر دیتا ہے، اللہ کو بھی پسند ہے ایسے بندے، ایسے بندے پسند ہے۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ اگر غصہ آ جاوے، پہلی صورت تو یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لے، انشاءاللہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو وضو کرا دے، تب بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ اور اگر وہ کھڑا ہے تو ان کو بیٹھا دے، کھڑا ہے تو بیٹھا دے، اس سے بھی غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ کیونکہ جو غصہ ہوتا ہے تو وہ بدن پر پوری آگ لگ جاتی ہے، وہ ہٹ ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کیا ہے؟ آگ سے بنا ہے۔ شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے۔ غصہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک دم بالکل چہرہ کسی کا ایک دم لال ہو جاتا ہے، تو وہ وہی آگ کی تاثیر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھری محفل ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو مار رہے ہیں، ہم کتنی ایسے اولاد ہیں۔ ماں باپ سے جا کر پوچھو جن کو ہم قتل کر دیتے ہیں، کیا گزرتی ہوں گی ان کے گھر پر۔ کل قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ لوگ اسی میں پھنسیں گے، سب سے زیادہ۔ کسی کو زبان کے ذریعے سے تکلیف دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوگا،
سب سے زیادہ کل قیامت کے میدان میں اسی میں پھنسیں گے۔ اور یہ حقوق العباد ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو ہم نے اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو دنیا ہی کے اندر میرا معاملہ صاف ہو جاوے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام جب یہ سنتے ہیں تو دہاڑے مار کر رونے لگتے ہیں کہ ہمارے نبی، اتنے بڑے نبی جن کے پاس وحی آ رہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اس طرح کی بات بول رہے ہیں، صحابہ کرام دہاڑے مار کر رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو مارا نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دیا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی زمین کو ناجائز طور پر قبضہ نہیں کیا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ میں اس لیے یہ سوال کر رہا تھا، میں تم لوگوں سے اس لیے معافی مانگ رہا تھا کہ میں اب بہت جلد اللہ کے پیارے ہو جاؤں گا، میں اب بہت جلد اللہ کے پیارے ہو جاؤں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ سے میری ملاقات ہو جاوے تو میرا بالکل معاملہ پاک صاف ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معلوم ہے کہ وہ معصوم تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان سے کوئی غلطی نہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے ایک تنبیہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ میں نے سارے لوگوں کو بدلہ دے دیا، جتنے لوگوں کا بھی جو کچھ لیا تھا میں نے دے دیا، مجھے امید ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، جتنا انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ سفر کا معاملہ ہو، چاہے حضر کا معاملہ ہو، چاہے جس صورت میں بھی ہو، مال کا معاملہ ہو، جان کا معاملہ ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پیش ہوا کرتے تھے، آگے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکتا، اور میرے طرف سے اگر کوئی بدلہ دے گا تو کون دے گا؟ میرا اللہ دے گا، اور کل قیامت کے میدان میں ابو بکر کو ان کا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، یہ نصیحت، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، بھائی صحابہ کرام بھی تمام کے تمام جنتی، اس کے باوجود نصیحت یہ دیکھے کہ ہم لوگ جو دوستی رکھتے ہیں عام طور پر، تو کن کو دوستی رکھتے ہیں؟ زیادہ پسند کرتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے سب سے آگے، دیندار لوگوں سے کٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈر ہوتا ہے نا کہ ابھی ہم ان سے ملیں گے، مولانا صاحب سے یا فلاں دیندار سے، یہ بولیں گے چلیے نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا بولیں گے؟ چلیے نماز پڑھنے کے لیے، چلیے قرآن کی تلاوت کر لیجئے، آپ اپنے بچے اور بچیوں کو مکتب میں بھیجا کریں، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کیا کریں۔ یہ پرانے خیالات کے لوگ تو اس سے کیا کرتے ہیں، جو بھائی زیادہ ماڈلنگ زمانے کے پسند کرتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے کٹو۔ یاد رکھیے گا، آپ کا حقیقی دوست خدا کی قسم وہ ہے جو آپ کو دنیا سے زیادہ آپ کی آخرت کے بارے میں فکر کر رہا ہے، جو آپ کی آخرت کے بارے میں فکر کر رہا ہے۔
یہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے. جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ چلیے نماز پڑھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر لیجئے، ذکر و اذکار کر لیجئے، اخلاق عمدہ ہو، وہ مل رہا ہے آپ سے خندہ پیشانی کے ساتھ، چہرے کی بشاشت ہو اور مسکراتے ہوئے مل رہا ہو، اور اس کے بعد آپ کو ہر کردار سے، اخلاق سے، معاملات سے آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. خدا کی قسم وہی آپ کا حقیقی دوست ہے. ایسی دوستی رکھنی چاہیے، اور ایسے دوست کو کبھی بھی کنارہ کشی اختیار نہیں کرنا چاہیے. ایسے دوست کو کبھی بھی ٹھکرانا نہیں چاہیے. آج کل ہم لوگ دوست عام طور پر جو گھروں میں لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، وہ گھروں میں اگر لا بھی رہے ہیں ان کو تو باہر میں بیٹھا دیتے ہیں. کہاں بیٹھاتے ہیں؟ باہر میں بیٹھاتے ہیں. اور جو دنیا دار لوگ ہیں اور اس کے بعد ہیرو ٹائپ کا آپ اس کو مثال دے سکتے ہیں، اس کو اندر گھسا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی مہمان آوے تو آپ ان کو باہر میں بیٹھائیں. کوئی بھی آوے، پردے کا لحاظ ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں کہ نہیں میرے خاص ہیں تو ہم ان کو اندر چلے جانے کا نہیں. کوئی بھی مہمان آوے، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پردے کا لحاظ. یہاں تو غلط ہو جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ کسی کے بھی گھر میں ہم جاتے ہیں، بعض لوگ اب بھائی علم نہیں ہوتا ہے، سیکھتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، گھر کے اندر ڈائریکٹ داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ منع ہے. کہا گیا کہ جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو پہلے یا تو سلام کیجئے، آواز دیجئے، یا کچھ ایسا اشارہ کیجئے جس سے معلوم ہو جائے کہ باہر میں کوئی ہے. ڈائریکٹ کسی کے گھر کے اندر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، منع ہے. لیکن یہ سب کیسے سیکھیں گے؟ جب تک ہم دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تب تک یہ سب سیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ ٹی وی سیریل اور فلم میں یہ سب نہیں سکھانے کا. وہ تو گندی چیز ہے، وہ گندی ہی چیز آپ کو سکھائیں گے. یہ سب سکھانے کا ہے تو قرآن کو پڑھیے معنی کے ساتھ. یہ سب اگر بچوں کو سکھانا ہے تو احادیث کو پڑھیے، پڑھائیے، سمجھائیے، تربیت دیجیے. تو اس لیے دوست ایسے لوگوں کو کہا گیا نا، دیکھیے جب اچھا دوست کوئی ملتا ہے تو آپ کو اچھا بنا دے گا. اس کو آپ مثال سے سمجھیے. کچا لہسن یا کچا پیاز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھا کر آنا منع ہے مسجد. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچا لہسن، کچا پیاز کبھی نہیں کھائے اور کھا کر مسجد میں نہیں آئے. اس لیے صحابہ کرام کو بھی منع کیا کرتے تھے. لیکن اگر وہی کچا پیاز کو تیل میں ڈال کر فرائی کر کے اس کو بھونج دیا جائے تو کیا ہے، اس سے خوشبو پیدا ہوتی. اس کی جو بدبو ہے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے، تبدیل ہو کر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. وہ کچا پیاز جو کھانے سے بدبو منہ سے، پلیٹ میں اگر رکھتے تو پلیٹ سے بدبو، اگر ہاتھ سے اس کو پکڑے تو ہاتھ میں بدبو پیدا ہوتی ہے یا نہیں، کچا پیاز سے. لیکن اگر اسی کو تیل میں ڈال کر اور اس کو بھونج دیا جائے اچھے طریقے سے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. اب اس کو آپ پکڑیے گا ہاتھ میں تب بھی آپ کو بدبو نہیں، منہ میں رکھیے گا کھائیے گا تب بھی بدبو پیدا نہیں ہوگی. تو یہ ایسے ہی ہے مثال. اگر اچھے دوست آپ کو مل جاوے تو وہ آپ کو اچھا بنا دے گا. وہ کیا کرے گا؟
اور اچھا بنتے 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 آپ کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جاوے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ والوں سے صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں، جو نیک لوگ ہیں، جو تقویٰ والے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو واقعتاً ڈھونگی بابا کے پاس نہیں جانے کا، ورنہ وہ آپ کو اور بھی بگاڑ دے گا، ہے نا۔ ایسے لوگ جو واقعتاً اللہ والے ہیں، جو نماز روزہ کے پابند ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار، ایسے لوگوں کے پاس۔ میں نے تو دیکھا کہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، باباؤں کے پاس، جن کو ثنا تک یاد نہیں، درود شریف نہیں آتی ہے ان کو دعائیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر تعویذ بنا رہے ہیں۔ یہ تو بھائی شرک ہو جا رہا ہے، یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، پیسہ آپ کا لوٹ رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے خود بھی بچیے، اپنے بال بچوں کو بھی بچائیے، ورنہ پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی ختم۔ تو اللہ والوں جو نیک ہے، جن کو آپ دیکھیے، پہچانیے، جو واقعتاً نماز روزہ کے پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام آتے تھے تو کیا بولا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت دیکھتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کا نظارہ کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ خدا کی قسم آج بھی ایسے اللہ والے ہیں، اگر ان کے پاس بیٹھیں گے تو یہ جو دل کے اندر جو سیاہ ہے، جو کالا پن ہے، وہ دور ہوتا ہے، ایمان میں تازگی، حلاوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اعمال کرنے میں لطف آتا ہے، نماز روزہ قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی تھی، یہ ہم لوگوں کے لیے کہ اپنی زندگی میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا کرے، ابھی بھی وقت ہے، معافی اللہ سے مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر کسی کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، یا کسی کی زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کر لیے ہے، یا اور کسی طریقے سے، ابھی سب لوگ موجود ہے، حیات میں ہے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہم رہے نہ رہے، اس لیے معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں